مریض اور بیمار کی نماز کے احکام و مسائل۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل کیا ہے؟ نماز کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑا ہو کر پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع سجدہ اشارے سے کرنے کی نوبت آ جائے تو کھڑا ہو کر بھی نماز لیکن کھڑا تو ہو سکتا ہے، تو کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ بیٹھ کر پڑھنا نماز بہتر ہے کہ رکوع سجدہ اشارے سے کرنے کی صورت میں۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکے۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اور چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو صرف اشارہ کر لیا کرے، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کے مسائل۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پیچھے کوئی گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا ہو جائے، سر خوب اونچا ہو جائے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا دے، پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا دے۔ نیز اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، گھٹنے کھڑے رکھے، طاقت ہے اتنی کھڑے رکھنے کی۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کے اشارے میں رکوع کے بنسبت زیادہ جھکے۔ اگر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، معمولی صحیح صحیح، آسمان کی طرف نہ رہے، منہ قبلہ کی طرف ہو جائے تھوڑا سا۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کے اشارہ ذرا زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں پر یا بائیں کروٹ پر لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے، چت لیٹ کر بالکل سیدھا۔ نماز شروع کرنے کے وقت بالکل ٹھیک تھا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کوئی ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے، اجازت ہے، اور رکوع سجدہ کر سکے تو کرے ورنہ سر کے اشارے سے کر لے۔ اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز پوری کرے۔ کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے اس کو ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹ کر نماز پڑھتا رہے۔ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں۔ اگر ایک رات دن سے زیادہ، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی، یعنی 24 گھنٹہ، بلکہ ایک دن رات میں اس کے اندر ہی اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارے ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تب پڑھوں گا، اس انتظار میں نہ رہے، اس لیے شاید بالکل ٹھیک ہونے سے پہلے مر جائے گا تو گناہ گار مرے گا۔ اسی طرح اگر بالکل تندرست آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہیں ہوئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ دوران نماز عذر ختم ہو گیا، بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز شروع کی اور رکوع سجدہ کیا، پھر نماز ہی میں ٹھیک ہو گیا تو اسی نماز کو کھڑا ہو کر پورا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہیں تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکا تو رکوع سجدے کرنے کی طاقت آ گئی تو اب یہ نماز فاسد ہو گئی۔
اس کو پورا نہ کرے بلکہ دوبارہ پڑھے، اور اگر اشارے سے رکوع سجدہ کرنے سے پہلے تندرست ہو گیا تو پہلی نماز صحیح ہے، اس پر بنا جائز ہے۔ جو شخص خود استنجا نہ کر سکے، فالج گرا اور ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتا، تو کپڑے یا ڈیلے سے پونچھ لیا کرے اور اسی طرح نماز پڑھے، اور اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اگر ڈیلے یا کپڑے سے پوچھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ والدین اور اولاد وغیرہ کسی کے لیے بھی اس کا سطر دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں، البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں۔ ناپاک بستر بدلنے کا حکم۔ بیمار کا نجس بستر بدلنے میں اگر اسے سخت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے، اسی نجس بستر پر نماز پڑھ لینا درست۔ لوگ آج کل بستر کے نجس ہونے کی وجہ سے بہانہ کرتے کہ نماز کیسے پڑھے، نہیں، اسی نجس بستر پر ہی نماز پڑھ لینا درست ہے، نماز بہرحال معاف نہیں۔ قضا نماز پڑھنے کا بیان۔ تندرستی کے زمانے میں کسی شخص کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی، مگر قضا کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہو ان کی قضا پڑھ لے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے گی تو تب پڑھوں گا، یا جب بیٹھنے اور رکوع سجدے کرنے کی طاقت آئے گی تب پڑھوں گا۔ یہ سب شیطانی خیالات ہے۔ دینداری کی بات یہ کہ فوراً پڑھ لے اور دیر نہ کرے۔ اگر کوئی شخص قرات طویل ہونے کی وجہ سے کڑے کڑے تھک جائے اور اسے تکلیف ہونے لگے تو اس کے لیے کسی دیوار یا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکیہ لگانا مکروہ نہیں۔